اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ الانعام میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی قل، تم کہہ دو کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اپنی گردن اس اللہ کے سامنے جھکانے والا ہوں۔ یہ آیت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو پیغمبر دو عالم جمع کر لیا کرتے تھے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے وقت، فرمایا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر کہتے اللہم منکا والاکا، میرے اللہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو جانور میرے سامنے پڑا ہے جسے میں ذبح کرنے لگا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، من کا، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری بخشش ہے۔ کوئی بندہ، کوئی انسان کہاں کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ مالک ہر چیز کا اللہ ہے، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا اپنی ملک میں سے دے دیتا ہے۔ میرے اللہ من کا، یہ تیری طرف سے ہی ہے، والا کا، اور میں تیرے ہی لیے ذبح کرنے لگا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نیت کا یہ لفظ بنیاد ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں برادری کو دکھانے کے لیے نہیں، دوستوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ یہ بات مسئلے میں ہے کہ جب تم ذبح کر چکو تو اطعم البائس الفقیر، اطعمو، تم خود بھی کھا، فکلوہا واطعم البائس الفقیر، تم اسے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہے، محتاج ہے، اسے بھی کھلاؤ۔ اطعم القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ اور قانع اور المعتر کو بھی کھلاؤ۔ اپنے عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کرو، غریبوں میں بھی تقسیم کرو، اپنے لیے بھی رکھ لو۔ لیکن ایک آدمی قربانی تو اس وقت ختم ہو گئی کہ جس وقت اس نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، خون نکل گیا، جانور کی جان ختم ہو گئی۔ اب اس کا گوشت کوئی لے یا نہ لے، کھائے نہ کھائے، تقسیم کرے نہ کرے، وہیں قربان گاہ میں، منا کے پاس کی قربان گاہ میں ذبح کرنے کے بعد چھوڑ کر آ جائے، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس لیے کہ پیغمبر دو عالم نے فرمایا جو ہی قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے اللہ کے یہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کیا کرو۔ یہ پیغمبر کے لفظ ہیں، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے دل میں تمہارے راحت ہونی چاہیے، دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ جانور ذبح ہو گیا، اس کا خون بہہ گیا، قربان ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد تم اسے تقسیم کر سکتے ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ والا کا، اے اللہ اصل مقصد تو گوشت کھانا تھا ہی نہیں، گوشت تقسیم کرنا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وہاں سورہ الحج میں یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات پہلے بھی شاید بیان ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے دل کی نیت اور تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔